آج ہم آپ کو خلافت عثمانیہ کے دوسرے سلطان ارطغرل غازی کے پوتے اور عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی کے بارے میں بات کریں گے۔ تاریخ میں آپ کو خلافت عثمانیہ کا حقیقی بانی بھی کہا جاتا ہے اور آپ کو اورحان اول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اورحان غازی بن عثمان غازی بن ارطغرل غازی بن سلیمان شاہ سن 1288 میں عثمان غازی کی اہلیہ رابعہ بالا خاتون کے گھر سوگت میں پیدا ہوئے۔ آپ وقت کے نامور عالم شیخ ادبلی کے نواسے اور ارطغرل غازی کے پوتے تھے۔ سن 1317 میں جب عثمان غازی نے اپنی سلطنت کے مشہور شہر بروسا کا محاصرہ کیا تو یہ محاصرہ تقریباً 10 سال جاری رہا۔ اس دوران عثمان غازی سخت بیمار ہو گئے۔ محاصرے کے آخر میں بروسا والوں نے ہتھیار ڈال دیے اور عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی نے فوج کی قیادت کرتے ہوئے بروسا فتح کر لیا۔ اسی دوران عثمان غازی کا انتقال قریب تھا، مگر وصال سے پہلے ان کے بیٹے اورحان غازی بروسا کی فتح کی خوشخبری لے کر ان کے پاس پہنچے۔ عثمان غازی نے اپنے اس ہونہار بیٹے کی صلاحیت دیکھتے ہوئے اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ اورحان غازی کے کسی بھی بھائی نے عثمان غازی کی وصیت کی مخالفت نہ کی اور یوں اورحان غازی سلطنت عثمانیہ کے دوسرے حکمران کے طور پر تخت نشین ہو گئے۔ آج ہم انہیں سلطان کے لقب سے یاد کرتے ہیں، مگر انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے لیے یہ لقب استعمال نہیں کیا۔ وہ اپنے والد اور دادا کی طرح خود کو صرف امیر کہا کرتے تھے۔ تاریخ کی کتب میں ملتا ہے کہ جب اورحان کو امیر مقرر کیا گیا تو آپ کی عمر تقریباً 40 سے 42 سال تھی۔ آپ کو سلطنت عثمانیہ کا اصل بانی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب آپ کو امیر بنایا گیا اس وقت فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، لیکن سلطنت مضبوط بنیادوں پر کھڑی نہیں ہوئی تھی۔ اورحان کے دور میں آپ کے بڑے بھائی علاؤالدین پاشا نے پہلی منظم فوج تیار کی جس کا نام بعد میں ینیچری رکھا گیا۔ یہ دنیا کی پہلی باقاعدہ منظم فوج شمار کی جاتی ہے۔ اورحان نے 1326 سے 1359 تک حکومت کی اور ان کے دور میں سلطنت میں بے شمار اضافہ ہوا۔ سن 1326 میں آپ نے نکومیڈیا فتح کی۔ اس سے پہلے بروسا بھی فتح ہو چکا تھا۔ آسیائے کچک میں اب صرف ایک بڑا شہر نکایا رہ گیا تھا جو قسطنطنیہ کے بعد سب سے اہم تھا۔ اورنگ غازی نے اس کا محاصرہ کیا اور 1330 میں اسے بھی فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اورنگ غازی نے نکایا کے لوگوں کو اجازت دی کہ چاہیں تو اپنا سامان لے کر کہیں اور جا بسیں، مگر بروسا کی طرح یہاں کے لوگ بھی بڑی تعداد میں اسلام قبول کر گئے اور اپنے وطن میں ہی رہ گئے۔ بعد ازاں 1333 میں کرمن ریاست کے امیر کا انتقال ہوا۔ اس کے بڑے بیٹے نے چھوٹے بھائی کو قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ چھوٹا بیٹا اورحان غازی کا حمایتی تھا۔ اورحان غازی نے اس کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کرمن پر حملہ کیا اور 1336 میں پوری ریاست پر قبضہ کر لیا۔ اورحان غازی نے اناطولیہ کے شمالی مغربی حصوں کی کئی چھوٹی ریاستیں بھی اپنی سلطنت میں شامل کیں۔ ان علاقوں میں ترکوں کے علاوہ یونانی لوگ بھی بڑی تعداد میں آباد تھے، مگر بروسا اور نائسیا کی طرح یہ لوگ بھی اسلام قبول کر گئے۔ ان فتوحات کے بعد تقریباً 20 سال تک کسی بڑی جنگ کی ضرورت پیش نہ آئی۔ اورحان غازی نے پورے ملک کے اندرونی انتظامات بہتر کیے، مضبوط فوج بنائی اور امن قائم کیا۔ انہوں نے مساجد، مدرسے، اسپتال اور دیگر شاندار عمارتیں تعمیر کروائیں۔ بروسا میں انہوں نے عظیم الشان مسجد، مدرسہ اور شاہی اسپتال بنوایا۔ ان کے دور میں بروسا علم و فن اور روحانیت کا مرکز بن گیا اور ایران، عرب اور شام سے طلباء و علماء یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ نائسیا میں بھی ایک مدرسہ بنایا گیا جو عثمانی دور کا پہلا مدرسہ تھا۔ غریبوں کے لیے پہلا لنگر خانہ بھی اورحان غازی نے ہی شروع کیا۔
दाखिली हालात संवरने के बाद औरहन गाजी ने यूरोप की तरफ तवज्जो की। सल्तनत बाज़ंतीन उस वक्त शदीद कमज़ोर हो चुकी थी। उसके बड़े इलाके एशिया में उस्मानियों के कब्ज़े में जा चुके थे। यूरोप में सिर्फ थ्रेस, मकदूनिया के कुछ हिस्सों और यूनान के चंद इलाके रह गए थे। औरहन गाजी ने बाज़ंतीनी इलाकों में कदम जमाना शुरू किए और ये उस्मानियों के यूरोप में दाखिल होने की शानदार इब्तिदा थी। ओरहान गाजी की शादी नीलूफर नामी एक शहजादी से हुई, जिनसे एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम सुलेमान पाशा था। सुलेमान पाशा निहायत बहादुर, ज़हीन और बेहतरीन सिपा सालार साबित हुए, मगर 1358 में शिकार खेलते हुए घोड़े से गिरकर शहीद हो गए। सुलेमान पाशा की वफ़ात का ओरहान गाजी को सख्त सदमा हुआ और अगले ही साल 1359 में खुद ओरहान गाजी भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। ओरहान गाजी ने 33 साल हुकूमत की। आपने आसियाई कुचाक को मुस्तहकम किया, बज़ंतीनी इलाकों पर कब्जा किया और यूरोप में उस्मानियों की बुनियाद रखी। उस्मानी तारीख में आपका दौर अज़मत की इब्तिदा कहलाता है। ओरहान गाजी निहायत दरवेश सिफत, मुनकसिरुल मिजाज और रहमदिल इंसान थे। निकाया में वो गरीबों को अपने हाथ से खाना खिलाते थे। बड़े बड़े उलमा आपकी सोहबत में रहते थे। ब्रोसा उस वक्त इल्म तसव्वुफ और रूहानियत का बड़ा मरकज़ था, जहां उस्मानी शुआरा और सूफिया ने अपना कलाम सुनाया और आज भी वहां उनकी यादगारें अकीदत से देखी जाती हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें।